السلام علیکم فرینڈز، زندگی میں کسی کی بھی رائے اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر کبھی بھی یہ مائنڈ لے کے نہ جائیں کہ آپ اپنی مرضی کی رائے اس سے لیں گے۔ آج دو سٹوریز سے میں رائے کے حوالے سے آپ کو کلیئر کرتا چلوں گا۔ دو سٹوریز ہیں، سبق آموز ہیں اور رائے کے حوالے سے ان میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ بیٹا میں آپ کو اگر ایک سیب دوں اور ایک سیب دوں اور ایک سیب دوں تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوئے؟ تو شاگرد نے بڑے مؤدبانہ انداز کے اندر کہا کہ سر جی 4۔ استاد کو بڑا عجیب لگا کہ شاید بچے نے پوری طرح صحیح سے سوال سنا نہیں، میں دوبارہ کر کے دیکھتا ہوں۔ تو استاد نے پھر سوال کیا کہ بیٹا بڑے دھیان سے سننا، میں آپ کو ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوئے؟ تو بچے نے پھر جواب دیا کہ سر جی 4۔ اب کے بعد انہیں غصہ بھی آیا اور سوچا بھی کہ لگتا ہے اسے لیچی پسند ہے، تو میں لیچی کے حوالے سے سوال کرتا ہوں، شاید صحیح جواب دے دے۔ تو استاد نے پھر سوال کیا کہ بیٹا میں اگر آپ کو ایک لیچی کا دانہ دوں پھر ایک لیچی کا دانہ دوں پھر ایک لیچی کا دانہ دوں تو آپ کے پاس لیچی کے ٹوٹل کتنے دانے ہوئے؟ تو شاگرد نے جواب دیا مسکراتے ہوئے کہ سر جی 3۔ استاد بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے، دوبارہ سوال چینج کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا آپ پھر بڑا محتاط طریقے سے دھیان سے سننا کہ میں آپ کو ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں تو بیٹا آپ کے پاس کتنے سیب ہوئے؟ شاگرد نے مسکراتے ہوئے پھر جواب دیا کہ سر جی 4۔ اب استاد کو بڑا غصہ آیا، بڑا ڈانٹا بچے کو، ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیٹا دوبارہ آخری بار کہہ رہا ہوں دھیان سے سوال سنو پھر مجھے دھیان سے جواب دو کہ میں اگر آپ کو ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں پھر ایک سیب دوں تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوئے؟ بچے نے کہا سر 4۔ اب استاد کو بڑا غصہ آیا، غصے سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ لیچیاں آپ 3 بتاتے ہیں اور سیب کی باری آتی تو 4؟ اس نے کہا سر جی کیونکہ ایک سیب میرے بیگ میں ہے تو میرے پاس تو 4 ہی ہوئے نا، 3 آپ نے دیے ایک میرے پاس ہے 4۔ تو استاد بڑا پریشان ہوا اور ندامت بھی اسے ہوئی کہ یار میں نے تو اس کی رائے جانے بغیر کہ تم بتا کیوں نہیں رہے کہ 4 کیوں کہہ رہے ہو، میں خود سے ہی غصہ کیے جا رہا تھا، اس کو ڈانٹ بھی دیا، سختی بھی کی کہ یہ میری ہی رائے جو ہے جو میں چاہتا ہوں میری مرضی کی رائے مجھے دے دے۔ اسی طریقے سے ایک بس میں سوار لیڈی عورت نے جو کہ اینکر تھی، اس نے ایک بس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان سے سوال کیا کہ سر اگر آپ کو یہاں پہ کسی لیڈی کو سیٹ دینا پڑے تو کیا آپ دے دیں گے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے کہا بڑے بد اخلاق انسان ہیں آپ، عورتوں کو آپ جو ہے وہ ان کی عزت نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی بس میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پھر سوال کیا کہ یہاں پہ کوئی اگر حاملہ عورت آ جائے تو کیا آپ اس کو اپنی سیٹ دے دیں گے؟ اس نے پھر کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا حد ہے بے حسی کی، آپ کسی پہ ترس بھی نہیں کھاتے۔ اس نے کہا جی آپ اپنا کام کریں۔ اس نے کہا میں ایک سوال پھر کرتی ہوں، اگر ان عورتوں کی جگہ آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی ان میں سے کوئی ہو تو آپ کیا پھر بھی سیٹ نہیں دیں گے؟ تو اس بندے نے کہا بالکل نہیں۔ اب وہ عورت اس کو برا بھلا کہتی ہوئی جو ہے وہ آگے چل پڑی۔ تو ایک پاس بیٹھے بندے نے پوچھا کہ بھائی اس نے آپ کو برا بھلا بھی کہا اور آپ سے پوچھا کہ آپ عورت کو سیٹ نہیں دیں گے تو آپ کیوں ڈٹے رہے اپنے موقف پہ؟ آپ نے کیوں کہا کہ میں عورت کو سیٹ نہیں دوں گا؟ اس نے کہا بھائی جان کیونکہ میں ایک ڈرائیور ہوں اور ڈرائیور اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا چاہے کوئی بھی آ جائے، کیونکہ میرے ساتھ کئی زندگیاں جڑی ہوئی۔ تو یہ جو عورت ہے یہ بغیر رائے جاننے اور بغیر حقیقت جاننے جو ہے وہ بلا وجہ مجھ پہ تنقید کرتے جا رہی ہے، تو اس کی تنقید میں کوئی کسی قسم کا اثر نہیں۔ تو زندگی کے اندر میرا ویر جب بھی کسی کی رائے لیں تو اپنی مرضی کی رائے لینے کی بجائے پہلے جان لیں کہ وہ رائے اگر چینج کر رہا ہے، اگر اس میں وہ فرق جان رہا ہے، اگر وہ بندہ آپ سے سہمت نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کو پہلے جاننے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی بھی رائے قائم کریں اور اگلے کی رائے کا بھی ادب کیا کریں۔ شکریہ۔